الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور ادب دے نال درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی درود پڑھن دا موڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جے قسمت وچ دیر کوئی نہیں، پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. اسی آپ وجیے تے وج نہیں سکتے، جے سونا بلاوے تا دیر کوئی نہیں. قبر میں جو مشکل کشا گیا، مجھے موت میں بھی مزہ گیا. سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا گیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کدی آؤ غریباں دے محلے، یا رسول اللہ. کدی آؤ غریباں دے محلے، یا رسول اللہ. گناہگارا
لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے لجپالا حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تھوڑے راہ نملے یا رسول اللہ انتہائی عزت و تکریم دلائق غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں اج دی پاکیزہ محفل پاک بھائی محمد افتخار صاحب نے اپنے بیٹے دی خوشی دی اندر یہ پاکیزہ محفل پاک سجائی ہے اللہ رب العالمین بھائی افتخار دی کاوش محبت اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور فرمائے حافظ محمد علی حسن صاحب نو مزید قرآن دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ دین دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے مبارکباد دے مستحق ہیں حافظ علی حسن صاحب اور انہاں دے استاد محترم قاری اسماعیل صاحب تشریف فرمانے قاری محمد خلیل صاحب قاری محمد ناصر صاحب اور ساڈے علاقے دی پہچان اور شان حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حسین عطاری صاحب اللہ تعالیٰ انہاں تمام دوستان دا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور فرمائے مختصر پروگرام ہے زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے چند گلاں آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ہاں نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہو آج جسی جس معاشرے دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے دے اندر بے حیائی عام ہے
فتنیاں دا دور جاری ہے، بے حیائی نے ہر گھر دے اندر ڈیرے لگا لے، اسی دین تو دور ہاں، رب دے قرآن تو دور ہاں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہاں نے اس پرفتن دور دے اندر بھی اپنے بچیاں دا منہ جیڑا ہے وہ کسے دنیا دار دی پڑھائی، کالج، یونیورسٹی یا دنیا دی کمائی واسطے نہیں، بلکہ اپنے بچیاں نو قرآن دی محبت سکھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سکھا رہے ہیں۔ آج ایس دور دے اندر اگر کسی نوجوان نو عہدہ مل جائے، کسی نوجوان نو دنیا دی ترقی مل جائے، ہر بندہ مبارکباد پیش کردہ ہے، بی بلیا مبارک ہوئے، تینو حکومت دی سیٹ مل گئی ہے، تو چیئرمین بن گیا ہے، تو پولیس سے لگ گیا ہے، تو واپڑا ہے، تو ڈاکٹر سرکاری ملازم بن گیا ہے، تو وکیل بن گیا ہے، ہر بندہ مبارک دیندہ ہے، مبارک دینی بھی چاہی دیئے، پر ڈاکٹر بننا، وکیل بننا، ٹیچر بننا، ان دا فائدہ صرف دنیا واسطے ہو سکتا ہے۔ فقط ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس نو کسی دنیا تے پڑھو گے، دنیا تے بھی فائدہ ملے گا، قبر وچ بھی فائدہ ملے گا، تے حشر وچ بھی فائدہ ملے گا، حشر وچ بھی فائدہ ملے گا۔ کس طرح؟ دنیا کائنات تے کوئی بھی ایسی کتاب اٹھا کے دیکھو جن دے بارے میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ اس کتاب نو ویکھو گے تو تھانو ثواب ملے گا، اس کتاب نو چھوئے گے تھانو ثواب ملے گا، پڑھو گے تھانو ثواب ملے گا۔ واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ دا پاک کلام ہے، ایک بندہ انپڑھ ہے، انہوں کچھ بھی نہیں آندہ، ان دے بارے بھی فرمایا بیلیا کچھ بھی نہیں آندہ، کوئی گال نہیں، وضو کر، اللہ دے پاک کلام نو سینے نہ لا، سینے دے نال لائیں گا، رب نو تیری اے بھی ادا بڑی پسند ہے، رب نو اے بھی ادا بڑی پسند ہے۔ ایک شخص گناہگار اور بدکار نبینہ شخص فوت ہو گیا، جدو اس نبینے شخص نو دفنان واسطے قبرستان گئے نا، جدو اس گناہگار بندے نو قبرستان دفنان واسطے گئے، دیکھیا قبر ان دے واسطے کھٹی ہے، تے قبر کھٹن دے نال ہی اس دی قبر دے وچ گلاب دے پھل اگنا شروع ہو گئے۔ گھر والے بڑے حیران ہوئے، رشتہ دار حیران ہوئے، حیران کڑی وجہ تو ہے کہ ان وقتاں تو ہی نظر نہیں آندہ، تے بندہ بھی انپڑھ ہے، سادہ جے ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی، رب دیاں کرم نوازیاں ویکھی ہے، جے تک دفنایا بھی نہیں تے قبر پھولاں دی سیج ہے، دفنا کے جدو واپس آئی اس دی کرما والی بیوی دے کل، کرما والی یہ دس نا تیرا بندہ تا اندھا سی، انہوں نظر بھی نہیں سی آندہ، دیکھنے چنپڑ سی، سننے چنپڑ سی، آج تک انہوں نہیں دیکھیا نیکی کر دینو، پر دسنا عمل کیڑا کر کے گیا ہے، قبر اچھ رکھیا بعد اچھے، قبر پہلے پھولن دی سیج بن گئی، تے کرما والی بیوی کہن دیا علاقے والے ہوئے رشتہ داروں میں تھانو کی دساں، منیا میرا شوہر انپڑ سی، منیا میرا شوہر کچھ نہیں سی پتا، پر انہا ضرور دساں جدوں بھی رات دا پچھلا پیر آندہ سی، وضو کردہ سی، مسلح بھی چھاندہ سی، تے مینوں کہندہ سی اے کرما والی ہے، مینوں رب دا کلام پاک، مینوں رب دا پاک کلام پکڑا، جدوں میں پکڑاندی سا قرآن کھول کے اکھاں وچوں آنسو ہوندے سی، تے عرض کردہ سی سونیا میں قرآن پڑھن دی طاقت نہیں رکھدا، میں قرآن دیکھن دی طاقت نہیں رکھدا، شہادت والی انگلی اٹھا کے قرآن دی لاحت دے اوپر، قرآن دی اوپر انگلی رکھ کے کہندہ سی سونیا میں قرآن پڑھیا تا نہیں، پر انہا ضرور کہنا ہاں جس جگہ تے میری انگلی ہے اے بھی تیرا رب دا سچا کلام ہے، اے بھی تیرے رب دا سچا کلام ہے، اے بھی تیرا سچا کلام ہے، اے بھی تیرا سچا کلام ہے۔ ویکھو اگر انپڑھ بندہ قرآن نال پیار کرے، قرآن دے اوپر انگلی رکھے، بسم اللہ بھی نہ پڑھے، فقط انہیں جملے کہے میرے رب دا سچا کلام ہے، میرے رب دا سچا کلام ہے، تے سنیو دل تے یاد رکھو نا، اگر انپڑھ بندہ کہے رب دا سچا کلام ہے، رب ان دی قبر نو پھلا دا سیج بنائے، تے جیسا حافظ صاحب دے سینے دے اندر 30 سپارے ہون گے، کی خیال ہے حافظہ نل نہیں بندی تھوڑی؟
بولو نا سبحان اللہ. جس دل دے اندر 30 سپارے ہون رب دا پاک کلام ہوئے رب انہاں نو عزتاں کی عطا فرمائے گا رب انہاں نو بلندیاں کی عطا فرمائے گا. لوگو اج دنیا داراں نو عزت دینے آ دنیا داراں دی ڈگریاں دنیا تے رہ جان گیاں. حافظ قرآن نو عزت دیا کرو. حافظ قرآن دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے. اور تھانوں مدرسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ صاحب دے بارے قرآن نال محبت کرن دے بارے میرے محبوب نے کی فرمایا. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار لے کے آن والے ہو عظمت قرآن دے پکیزہ محفل پاک تے آن والے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ دین حاصل کرن واسطے گھروں نکل داوے جدو بندہ دین حاصل کرن واسطے گھروں نکل دائے اجے گھروں قدم باہر نہیں رکھے آئے رب فرشتہ بھیج دائے فرشتیوں جلدی کرو جاؤ بچہ دین پڑھن واسطے گھروں نکل رہا سونے کی کرنا ہے رب دا حکم ہے. فرشتیوں جتھے دین پڑھن واسطے بچہ گھروں نکل رہا گھروں نکلن تو پہلے فرشتوں اندے پیرا تھلے اپنے اپنے پرانو بچھا دیو اندے پاؤں دے تھلے اپنے پیرانو بچھا دیو. لوگوں سننا اگر پہلا دن ہوئے بچہ قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے نکلے فرشتے پیرا تھلے اپنے پر بچھان اوہ بیلیوں مبارک ہوئے افتخار بھائی مبارک ہوئے قاری صاحب مبارک ہوئے. اج علی حسن صاحب نے قرآن دی تعلیم حاصل کی تھی 30 سپاریاں نو دل دے اندر بٹھایا تراویاں دے اندر بھی قرآن سنایا. مالک اس کا مشروع اپنی پاک بارگاہ قبول فرما. سونے بھائی افتخار دا خواب پورا ہویا سونے اس دا جر انہاں دے گھر والیاں نو انہاں دے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا تو چلے گئے اس دا ثواب اسی انہاں نو پیش کرنے قبول فرما. میرے محبوب نے فرمایا جدو بندہ حافظ قرآن بندا ہے قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہے 30 سپارے دل دے اندر بٹھا لیندا ہے سونے انو مقام کی ملدا ہے. رب فرماندا ہے اے جبریل سونے کی حکم فرمایا جائے او نوجوانے اے او شخص جن نے میرے پاک کلام دے نال محبت کی تھی میرے پاک کلام نو یاد کیتا سونے کی کرنا ہے. رب فرمائے گا جانا میرے یار حافظ قرآن دی پیشانی دا بوسہ لے کے آ. حافظ قرآن کی پیشانی پہ بوسہ لے کر آؤ. کون بوسہ لے گا؟ جبریل امین فرشتوں کے سردار ملائکہ کے سردار جبریل امین اس حافظ کے پیشانی کا بوسہ لے گے جو قرآن یاد کرے قرآن پہ عمل کرے. سنو نا اگر حافظ دا مقام ہے تو جس محبوب تے 30 سپارے آئے نے ساڑے محبوب دی کی شان ہوئے گی ساڑے محبوب دا کی مقام ہوئے گا ساڑے محبوب دی کی شان ہوئے گی. سننا حفظ قرآن دی بڑا مقام ہے بھی بڑی شان ہے. ہندوستان دے اندر ایک شخص فوت ہو گیا ہندو جدو ہندو شخص فوت ہویا جدو تسی سمجھ دے ہو ہندو جدو فوت ہوندہ ہے لکڑا کٹھا کر کے ہوندی جڑا لاش ہے انہوں آگ لگان دے جدو ہندو فوت ہویا سارے عزیز آئے رشتہ دار آئے اکٹھے ہو کے جدو لکڑا کٹھیاں کر کے لکڑا دے وچ اس ہندو نو رکھ کے آگ جلاؤن لگے آگ لاندے نے پر اس ہندو نو آگ نہیں لگ دی بڑے حیران ہوئے پریشان ہوئے پہلی دفعہ منظر ویکھ رہے ہیں ہن تک جیڑا بھی آیا سی انہوں جلا دینے راک کر دینے پر انہوں آگ کیوں نہیں لگ رہی بڑے بڑے رشتہ دار کھڑے نے وڈیرے بندے کھڑے نے سمجھ نہیں آ رہی کی کریے کسے نے مشورہ دیتا آگ نہیں نہ لگ رہی تے کسے ایتھے لاگے بستی جو ویکھو کوئی اللہ نو منن والا ہے تے اندے کول چلیے کوئی رب دی عبادت کرن والا ہے تے اندے کول چلیے کچھ نوجوان کوئی شخص اللہ والے دی بارگاہ وچ گئے بابا جی ہے بھی ہندو دے گھر پیدا بھی ہویا پر اسی اپنے طریقے دے مطابق آگ لگانا چاہنے ہیں آگ نہیں لگ دی وجہ کی ہے اللہ والے نے فرمایا آگ لگان دی کوشش کر دے ہو
جس جگہ تے اس دی لاش میت نو رکھیا ہے اس دی جگہ نو تبدیل کر کے ویکھو اگ لگ دی ہے یا نہیں لگ دی. علاقے والے نے رشتہ داراں نے اسی طرح ہی کیتا, میت نو اٹھایا دوسری جگہ منتقل کیتا, اگ لگائی, اگ لگ گئی. پریشان ہو اس جگہ تے اگ کیوں نہیں لگی, وجہ کی ہے؟ پھر بابا جی دی بارگاہ وچ بابا جی خیر ہے اس جگہ تے اگ کیوں نہیں لگی؟ بابا جی نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے اس طرح کرو, جس جگہ تے پہلے میت رکھی سی اس جگہ تے مٹی کھودو. مٹی کھودنا شروع ہو گئی, تو ایک ہڈی ملی جانور دی. جدو جانور دی ہڈی بابا جی دے کول لے کے آئے, بابا جی نے فرمایا اے جان دے ہو ہڈی کس دی ہے؟ جی نہیں پتا, ہے جانور دی ہڈی ہے. جانور دی ہڈی دا تک کی بندا ہے؟ ساڈی میت نو اگ نہ لگے, ہندو ہے. انہیں کیا جلے ہو گئے ہو, میں دسا اگ کیوں نہیں لگی؟ اے او سواری ہے, او جانور ہے. جس جانور تے حفظ قرآن سوار ہوتا سی, یہ وہ جانور ہے جس جانور پہ قاری قرآن سوار ہوتا تھا. نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا, اگر جس سواری پہ حفظ قرآن سوار ہو اس جانور کو آگ نہیں لگتی تو جن دل ستی سپارے ہوون وہ حفظ قرآن بولا جہنم وچ کیویں جا سکتا ہے؟ کی گل ہے؟ بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. افتخار بھی لنگر تیار ہے, لنگر تیار ہے, ہنے تھوڑی دیر تو بعد آ جانا ہے. لنگر کھانا ہے تو کہو نا سبحان اللہ. یا اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے انہاں دی نسلاں دے حافظ قرآن پیدا ہون. ویکھ کے بولنا ہے, سوچ کے بولنا ہے. یا اللہ جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولے ان کی نسلوں میں عالم دین پیدا ہو. قاری صاحب عالم دین بن گیا تے لوگ کہن گے اپنے پتر نو مولوی بنا لیا. میں کہنا ٹھیک ہے, تم عزت دے یا نہ دے, پر جو عزت و مقام رب نے علماء کو دینا ہے, حافظ قرآن کو دینا ہے, اور جلے آئے ڈگریاں حاصل کرن نال وہ عزت نہیں مل سکتی. قیامت کے روز جو عزت حافظ قرآن کو ملے گی, حافظ قرآن کے والدین کو ملے گی, ان کے رشتہ داروں کو ملے گی. الحمدللہ. ہاں جی, کوئی 5 منٹ اور مل سکتے ہیں جی. لوگوں اپنے گھروں میں دین لے کر آئیں, علماء کی قدر کریں, جو حافظ قرآن ہیں ان کی قدر کریں. جو حافظ قرآن ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, پہلے بھی بڑی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, بیٹا اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں اپنا حلیہ بھی مدرسے والا بنا کے رکھو. یہ نہ ہو کہ مدرسے سے جائیے کہ جناب والا امامہ بھی پا لیا تے چٹا سوٹ بھی پا لیا, جدوں واپس آیا کٹ ہور تے ٹروزر ہور تے ایک سائڈ تو سا کٹنگ کرانا شروع کر دیتی. مدرسے سے جائیے تے حافظ, تے باہر آئیے تے اللہ حافظ نہیں بننا, بلکہ اپنا رویہ, اپنی سوچ, اپنی لگن قرآن کے ساتھ بنا لو, نسبت قرآن کے ساتھ جوڑ لو. ایسا نہ ہوئے مدرسے چ جائیے والدین دے ڈر تو, استاداں دے ڈر تو سر تے پگڑی پا لئیے, تے جدو گھر آئیے دوسرے دن درس جانا ہوئے تو گھنٹہ ساڑی پگڑی نہ لبے. پیو آکھے میں تو اندر پٹھے وڑ کے لے آیا, تے ماں آکھے میں تو جلی بنا لیے. ایسا نہ ہو, بلکہ یہ جو امامہ شریف ہے یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہمیشہ سر پہ سجایا کریں, ہمیشہ سر پہ باندھا کریں, چہرے پہ سنتے رسول سجائیں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں, دین کے قریب کریں. میرے آقا دے پیارے غلاموں, آخر مر جاوان گے, مٹ جاوان گے, مختصر زندگی ہے. اس زندگی تے بڑے بڑے نوجوان آئے, بڑے بڑے حسن والے آئے, بڑے بڑے مال والے آئے, بڑے بڑے دولت والے آئے, بڑے بڑے رئیس آئے, بڑے بڑے پیسے والے آئے. تھوڑی جی زندگی ہے, 70 سال 60 سال 50 سال, اج تا ڈالڈا چل گیا, 40 سال تو اتے جانا بھی بڑا مشکل ہے. نوجوانوں اج ویلا ہے, اج موقع ہے, قرآن دے نال جڑ جائیے, کاریے قرآن دے نال جڑ جائیے. کی ہویا عمر گزر گئی, قرآن نہیں پڑھیا, بیلیا جے بھی زندگی ہے. اج کاری صاحب دے کولا, اج امام مسجد دے کولا, اپنے قرآن نو درست کر لئیے. مرن دا کوئی پتہ نہیں, کسے ٹائم بھی موت برحق آ جانی ہے. بیلیو آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا, میرے محبوب نے فرمایا جدوں قیامت دا روز ہوئے گا, نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا, زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے
ہوئے گی. حفظ قرآن دے سر تے تاج دی روشنی اتنی ہوئے گی سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی. لوگ پوچھن والے پوچھن گے سونا اے شخص کون ہے جن دے سر تے جناب والا خوبصورت تاج ہے. حکم ہوئے گا لوگوں سن لو اے او بندہ ہے جن نے دنیا تے رہ کے قرآن یاد کیتا, قرآن نال محبت کردہ گیا. ایتھے گل ختم نہیں ہوئے گی. رب فرمائے گا اے میرے غلام, اے میرے بندے, اج قرآن پڑھتا جا تے منزلہ طے کردہ جا. آج قرآن پڑھتا جا منزلہ طے کرتا جا. قاری قرآن پڑھنا شروع کر دے گا, قرآن پڑھنا شروع کر دے گا. قاری قرآن پڑھتا جائے گا, اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماندہ جائے گا, اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماندہ جائے گا, اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماندہ جائے گا. اوے لوگو اج نیت کرو ہر گھر دی اندر کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے دائیں. نیت کرنے بالکل مٹھے جے سر ہلائے نے ہاتھ نہیں چاہیا. نیت کرنے حفظ قرآن ہونا چاہیے دے. اللہ تعالیٰ ساڑی دعا قبول فرمائے. کیوں نہ سے نیت کریے مالک اگر 5 پتر ہیں تو 5 ہی مولوی, 5 ہی حلوے نال پیار کرن والے ہیں, 5 ہی مولوی, 3 ہیں تو 3 ہی عالم دین. ایک پتر کسی مسجد قرآن سنا رہا ہے, دوسرا دوسری مسجد تراویاں پڑھا رہا ہے, تیسرا تیسری ہے. پتہ نہ چل جائے, پتہ چلے واقعی مسلمان دا گھر ہے. اسی پتہ ہے کی کرنے ہیں, ساڑی سوچ بن گئی ہے. پہلی گلتے ایسا گھر دے اندر بھی قرآن نہیں رکھیا. اگر بھول چول کے قرآن رکھیا ہے نا تے اسی قرآن نو گلاف دے وچ لپیٹ کے نا اچھی پھٹی تے جوڑیا ہوا ہے. اگر 2-3 سال تو بعد قسم دی لوڑ پائے گی تو قرآن اٹھا لوانگے, اگے پیچھے کوئی نہیں قرآن نو ہاتھ لاون دی ضرورت. ایسے ہے یا نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ ماشاءاللہ واقعی ہو گئے ہو. ہم قرآن کہاں رکھتے ہیں؟ اچھا کر کے قرآن. کدی سوچتا صحیح, کدی قرآن نو اٹھا کے ویکھیا ہے گلاف اس کتنی مٹی جمی ہوئی ہے. کدی قرآن نو اٹھا کے کدی گلاف دھوتا بھی ہے, کدی قرآن نو کھولیا بھی ہے. قاری صاحب 50,000 تنخواہ پوری نہیں پہندی. قاری صاحب لڑائی گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں. پیو پتر دی گل نہیں برداشت کردا, پتر پیو دی نہیں کردا. کدھر جائیے؟ میں کہنا کسے پیر کول طویل لین دی لوڑ نہیں, گھر دی اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے. گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دے. بیٹیاں بھی قرآن پڑھے, بیٹا بھی قرآن پڑھے, ماں بھی قرآن پڑھے, باپ بھی قرآن پڑھے. جب سارے گھر والے قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ رب عزت کی زندگی بھی دے گا, رب رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, رب گھر کی تمام پریشانیاں بھی دور فرما دے گا. اللہ رب العالمین تمام پریشانیاں بھی دور فرمائے گا. لوگوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے ہو, قرآن سے جڑ جائیں, قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں, مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ حفظ قرآن, یہ جو ہمارے گاؤں کے حفظ قرآن ہیں, قاری خلیل صاحب نے ماشاءاللہ بڑا عرصہ 417 دے اندر رہ کے اپنی بہاراں لوگوں دے سامنے پیش کیتیاں نے ماشاءاللہ. قاری اسماعیل صاحب, ناصر صاحب بڑی محبت والے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تادیر قائم فرمائے. اور جدوں قاری صاحب آن یہ تھوڑے پتران دے استاد ہیں, دیکھو نا ناصر صاحب ہی اتھو چلے گئے نے, اسماعیل صاحب قاری خلیل صاحب ہی چلے گئے نے, اور انہاں نال ملیا کرو اور تعاون کریا کرو. سمجھ آ رہی؟ تعاون سمجھ دے ہو کی ہوندا ہے؟ نہیں سمجھ دے؟ تعاون کرن دا ذریعہ محبت نہ پیش آئے کرو, ملے کرو. اگر رب توفیق دے وے تو تھوڑا بہتا کرایہ بھی دے دیتا کرو. قاری صاحب تو ساڈے بچیاں دے استاد ہو, ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو حفظ قرآن بنایا, دن رات محنت کی, مشقت اٹھائی آپ کے بچوں کے لیے. اگر آج آپ کے بچے مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کا کمال نہیں ہے, یہ ان استادوں کی محنتیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں قاری سجاد صاحب نے بھی مدرسہ بنایا سرا کے اندر, پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑا کامیاب جا رہا ہے. تو دوستو کوشش کرو اپنے بچیاں نو دین دی طرف لے کے آؤ, دین دی محبت سکھاؤ. اللہ رب العالمین سانو سارے نو دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. 2-3 اشعار پیش کرنے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھنے ہیں. ٹائم کیوں ہے؟ 12 سال. ٹھیک ہے جی.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں تو اجے میرا یار نہیں تھکیا، میں صدقے یا رسول اللہ. تو اجے میرا یار نہیں تھکیا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہونا جاوے. جدیو کھولے ول زلفاں دے، تیرا ہیرا بھل جاوے. علم خدا نے اینا دیتا ہے، عقلا وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے. جد او پاوے ہتھ پھلاں وچ، ہتھ پھلاں دا ماਣ وداوے. آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے. کی اجازت نظر وچ تیری، جیڑا آوے او وک جاوے. پیشانی تے چمک نورانی، وچ نینا کجلے سماوے. خلق تیرے نے موہ لئی دنیا ہے، کوئی اللہ جان بچھاوے. آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے. تو سونا ہے، میں صدقے یا رسول اللہ. تو سونا تیرا نام بھی سونا، تیرا سونا شہر مدینہ. آزم ایڈا سونا ماہی، جنوں ویکھیا ٹھردا سینہ ہے. در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھے محبوب والا چل دوارا. ملیے لے او یار حوالے رب دے، مل لے جان دیواری. اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمرہ ساری. اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. جتنے دوست آئے اللہ تعالیٰ سب دانا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے. آمین وما علینا.